السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا عراق سے شام کا سفر، وجوہات کیا تھیں، اور خاص طور سے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنا چاہیں گے یا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ فتوحات عراق جو 14 ماہ میں وہ مکمل کیے تھے، تو وہ ان کی جنگی حکمت عملی کیا تھی، اور مسلمان جو ہے اتنی تیزی سے جیتتے چلے گئے 14 مہینے میں، سمجھ جائیے کہ پورا عراق ہی فتح کر لیے۔ ان کے جانے کے بعد معاملہ پھر بگڑ گیا، لیکن 14 ماہ میں پورا عراق، یہاں سے جنوب سے لے کر کے شمال تک، تو کیا فیکٹر تھے اور ان کی کیا قائدانہ صلاحیت تھی، اور مسلم افواج کی کیا خوبی تھی، اور روم یہ پرشین امپائر اتنی مضبوط ہونے کے باوجود اس کے اندر کیا خامی تھی، تو یہ سب بھی تھوڑی سی دیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو ہے ایک اندازہ لگ جائے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی اسٹریٹجی کیا تھی۔ تو پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، پہلے ان کو عراق کا جو ہے ادھورا مہم چھوڑ کر کے کیوں جانا پڑا؟ کیونکہ اصل ٹارگٹ جو تھا وہ مدائن تھا، مدائن ابھی فتح نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی صرف ہیرا فتح ہوا تھا، لیکن یہاں پہ پرابلم آ گیا شام میں۔ تو شام میں آپ دیکھیے کہ مدینہ سے جو ہے 4 فوجیں نکلی ہیں۔ ایک فوج تو سمجھیے کہ یہ بحیر قلزم، بحر احمر، ریڈ سی کا راستہ پکڑا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب کے پاس سمجھ جائیے کہ 7,000 فوجیں تھی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھوڑی سی کم فوج تھی، تو سمجھے کہ 7 × 21 اور 4,000 فوجیں ان کے پاس تھی، تو 25,000 پہ مشتمل فوج تھی۔ تو یہ یہاں سے سمجھ جائے کہ ان کو فلسطین جانا تھا، ابھی آگے میں دکھاتا ہوں۔ پھر اسی راستے سے گئے ہیں تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر لے کے جا رہے تھے۔ پھر شرحبیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہ تبوک یہاں پہ ہے، یہاں تک ہے۔ اور یزید بن ابی سفیان، یہ سمجھے کہ یزید بن معاویہ ان کے چچا ہیں، تو یہ ایک فوج لے کے جا رہے تھے۔ اب فوج لے کے کہاں جا رہے تھے یہ میں تھوڑا دکھاتا ہوں اور آگے سمجھ میں آئے گا۔ یہ دیکھیے، تو یہ تو سمجھے کہ یہاں پہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین، یہاں پہ جہاں پہ ابھی خان یونس ہے غزہ میں، یہاں پر آ گئے تھے۔ شرحبیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ بصرہ میں یہ پڑاؤ ڈالے تھے۔ یہ سمجھ جائیے کہ جھیل تبریہ اور بحیر مردار کے بیچ میں ہے، سمجھ جائیے بصرہ مشرق میں۔ یہ نشان کے لیے یہ دریائے اردن ہے، جارڈن ریور، تو اسی کے سمجھیے کہ مشرق میں بصرہ ہے، سمجھ جائیے۔ ابھی سب میں میپ وغیرہ اچھے سے دکھاؤں گا آگے چل کر کے، جب شام کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے تو۔ پھر یہ دیکھیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا حمص کا، اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ دیا گیا تھا دمشق کا، جو آج کل سیریا کا کیپٹل ہے۔ اور شرحبیل بن حسنہ کو دیا گیا تھا شام کا، بصرۃ الشام۔ تو یہ بصرہ جو ہے یہ سمجھے کہ فیمس ہے، اور یہ بصرہ کیا ہے، سیرت النبی میں آپ پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیٹر دیے تھے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں کا جو رئیس تھا اس کا نام تھا شرحبیل بن عمرو غسانی۔ یہ شرحبیل بن حسنہ ہیں، اور وہ کون تھا؟ شرحبیل بن عمرو غسانی۔ تو اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر، جن کا نام کیا تھا، حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو جو ہے قتل کر دیا تھا۔ تو انہی کا قصاص لینے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 کا جو ہے لشکر بھیجے تھے، جس کے نتیجے میں جو ہے جنگ موتا ہوئی تھی۔ اور جنگ موتا میں بھی آپ جانتے ہیں کیا معاملہ ہوا تھا کہ 3 سپہ سالار یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر سے 2 لاکھ کی فوج تھی ہرقل کی، اور ادھر سے صرف 3,000، یعنی یہ سمجھ جائیے کہ غزہ اور اسرائیل کی جنگ تھی، سمجھیے۔
کہ ایک طرف پورے جو ہے یورپ کی بیکنگ ہے اور ایک طرف بے سہار سر و سامان، لیکن 3 سپہ سالار جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، تینوں جب شہید ہو گئے تو پھر لوگوں نے سوچا کہ کن کو جو ہے اپنا قائد بنائیں، تو سب لوگوں کی نگاہ کدھر اٹھی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی میں کہہ دیے کہ اب جو ہے مسلمانوں کی قیادت اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو وہ جنگ موتا میں بھی جو ہے کون بچائے تھے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے پوری فوج کو جو ہے، یعنی 2 لاکھ سمجھے فوج میں جو ہے گھری ہوئی 3,000 فوج تھی، اور اس کو جو ہے چکما دیتے 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 پیچھے لے آئے، اب پوری فوج کو بچا لیے تھے۔ اب یہاں پہ بھی یہ فوجیں پھنس گئی تھی، یہ چاروں فوجیں تو آ گئے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ ڈیرہ ڈالے، اور یزید بن ابی سفیان یہاں پہ ڈیرہ ڈالے، شرحبیل بن عمرو یہاں پہ ڈالے، یہ یہاں پہ ڈالے، لیکن یہاں پر جو ہے ادھر انطاکیہ میں جو ہے یہ تھا ہرقل تھا، اس نے فوراً فوج بھیجنا شروع کر دیا ہر طرف، تو یہ لوگ سمجھ جائیے کہ ایک لحاظ سے گھبرا گئے، تو فوراً ریکویسٹ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اور زیادہ فوج بھیجیے، یہ تو سمجھے کہ کچھ نہیں ہے، چٹنی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑی، اب بولے کہ ایز سون ایز پاسبل آپ آدھی فوج لے کر کے چلے جائیے اور مثنہ بن حارثہ کو جو ہے وہ عراق کے سمجھے کہ مہم پر قائد بنا دیجیے۔ تو وہ پھر جو آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کتنا خطرناک مہم تھا، یہ دیکھیے اس سفر میں میپ سیریز میں آپ لوگ کو بتایا بھی تھا۔ تو یہ سمجھے کہ ہیرا میں یہاں پہ فوج تھی تو 20,000 کے قریب فوج تھی، تو 10,000 مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اور 10,000 فوج لے کر کے فوراً یہاں۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہاں سے ایسے 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 یہاں سے یہاں بصرہ ہی آنا تھا، تو یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں آئے، یہ ایسے کیوں کر کے آئے؟ تو یہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں میں، یہ مین مسئلہ الگ تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ شام پہنچنا ہے، تو شام جو ہے دمشق یہاں پہ ہے، اور ہمس یہ ہے، اس کا کیپٹل جو تھا یہ ہمس تھا، اور ہرقل جو ہے وہ انطاکیہ میں رہتا تھا، تو یہاں پہنچنا تھا۔ تو سمجھ جائیے کہ یہ صحرا کراس کرنا تھا، صحرائے سماوا، یہ دیکھیں صحرائے سماوا، اس کو کراس کرنا بہت خطرناک تھا۔ 5 دن تک جو ہے آپ لوگ کو کھانا پانی نہیں ملنے والا نہ کھانا نہ پانی نہ چھاؤں، کچھ نہیں، اس کو پار کر دیے تھے۔ بہت ہی ایڈونچرس معاملہ تھا، 10,000 فوج لے کر کے، یہ دیکھیں ہیرا سے نکلے، اور پھر عین التمر آئے، پھر قراقر آئے، پھر وادی حوران آئے، پھر وادی سوا، پھر قواسل، پھر اوپر سے نیچے ارک آئے، تدمر آئے، پھر قریتین آئے، اور پھر نیچے آئے، اور پھر یہاں دمشق، اور پھر وہ نیچے ادھر آئے۔ اب نیچے آنے کے تو یہاں پہ جب آ گئے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو شارٹ کٹ تھا، اتنا گھوم کر کے آنے کی ضرورت کیا تھی، اصل ادھر آنا تھا۔ لیکن خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے کے بعد فوراً بولے کہ یہ غلط آپ لوگ جو ہے فوج کشی کیے ہیں، ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے نا کوئی قلعہ فتح کرنا چاہیے تاکہ ہماری فوج محفوظ رہے، یہ میدان میں خیمہ لگا کر رہیں گے تو پھر جو ہے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو اس لحاظ سے جو ہے کوئی آسان قلعہ مل نہیں رہا تھا، تو یہاں پر جو ہے بصرہ میں پتہ کیے تو یہاں پر ایک قلعہ تھا، تو پھر یہاں پر دھیرے دھیرے نیچے آ گئے اور اس کو فتح کر کے پھر محفوظ ہو گئے، 2 لحاظ سے محفوظ ہو گئے، خود بھی محفوظ ہو گئے اور مدینہ بھی محفوظ ہو گیا، ورنہ کبھی یہ رہتا کہ یہ فوج یہاں پہ جو ہے ہمس میں لڑ رہی ہے اور ہرقل جو ہے فوج دے کے مدینہ میں جو ہے مزہ چکھا دیتا، تو جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ رشیا میں یوکرین جو ہے رشیا میں گھس گیا ہے، اور رشیا جو ہے یوکرین کو فتح کیے چلے جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو فوج تھوڑی سی فتح کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے پہلے مدینہ کو سیف کرنا چاہے کہ ہم بھی سیف ہو جائیں گے، قلعہ رہے گا تو ہماری فوج، اور مدینہ کو ہم یہاں پر جو ہے ڈیفینڈ کر پائیں گے۔
اور آگے آپ بڑھ پائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بڑھ پائے تو کم سے کم مدینہ تو سیف رہے گا۔ تو اس وجہ سے وہ نیچے اترتے آئے اور یہاں پر ان کو جو ہے معقول جگہ ملی ہے، تو پھر اس لحاظ سے جو ہے یہاں آئے۔ تو ابھی چونکہ ہم لوگوں کے پاس نقشہ یہ ہے تو لگتا ہے کہ ایسے کیوں آئے، تو وہ میں آپ لوگوں کو بتایا۔ اب چلیے تھوڑا سا جو ہے فتوحات، ان کی جنگی حکمت عملی جو ہے تھوڑا سا جو ہے اکیڈمیکل ہے، تو تھوڑا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن جان لیجئے جو ان لوگوں کو شوق ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ کافی قیمتی چیز ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو 12 پوائنٹ ہے، میں ایک کتاب سے جو ہے کٹنگ کر کے لایا ہوں، تو آپ اس کو جو ہے جلدی جلدی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے نمبر 1، اس سے پہلے عراق اس سے پہلے عراق پر جتنے بھی حملے ہوئے وہ شمال میں الجزیرہ کی طرف سے کیے گئے تھے۔ میں بتایا اوپر سے جو ہے مثلا اسکندر اعظم کا حملہ یا بازنطینیوں کی یلغار، تو سب جو ہے شمال سے ہوتا تھا، اسی لیے ایرانیوں کے مضبوط قلعے شمال میں واقع تھے، مثلا تکریت میں، موصل میں، نینوا میں، قرقیسیہ میں۔ تو اس کی وجہ سے ادھر جو ہے جو حقیقی بات ہے کہ ایرانیوں کا جو ہے ڈیفینسو پوزیشن جو ہے جنوب میں اتنا مضبوط نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو فتح کرنے میں آسانی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور جہاں تک فتوحات خالدی کا تعلق ہے، ان کی قیادت میں پہلی بار عراق پر جنوب سے حملے ہوئے۔ اسلام سے پہلے عراق کے جنوب میں جنگی صلاحیت کے حامل کوئی سلطنت تھی ہی نہیں، چنانچہ اہل فارس کے لیے جنوب سے کامل جنگی حکمت عملی پر مبنی حملہ اچانک اور حیران کن تھا۔ پہلے کبھی کبھار جو ہے وہ چھاپا مار حملہ کر دیتے تھے، ورنہ یہ جیسے ابھی اسرائیل کو جانتے ہیں نا کہ کبھی ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ غزہ والے اتنا بڑا حملہ کر دیں گے، لہذا وہ چین کی نیند سو رہے تھے۔ نمبر 2، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناگہانی تدبیرات بھی اختیار کی، جیسے مثلا انہوں نے ایرانیوں کو خبر ہونے سے پہلے اپنے دستے دشمن کے عقب میں پہنچا دیے۔ ان کو جب تک پتہ لگتا کہ مدینہ سے فوج چلی ہے، پتہ چلا کہ گیٹ پہ پہنچ گئے، اور یوں حریف کو اچانک تہس نہس کر ڈالا، جیسے ولجہ میں ایرانی لشکر پر عقب سے ناگہانی حملہ کیا گیا۔ وہ جو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 2 فوج کو چھوڑ دیے تھے، اور جب تھک گئے دونوں فوج تو پھر یہ آ کے کیے، پھر مار کے انبار میں دبلے اونٹ ذبح کر کے ان سے خندق پاڑ دیے گئے۔ انہوں نے خندق کھود کر ڈیفنس کیے، یہ دبلے اونٹ کو جو ذبح کر کے اس کو پاڑ دیے پورے۔ عین التمر میں ان کا لشکر عقبہ بن عقبہ کی فوج پر اچانک ٹوٹ پڑا، اور مسیخ اور زمیل پر انہوں نے شبکوں خوں مارا۔ تو یہ سب جو ہے۔ نمبر 3 دیکھیں گے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حملے کے دوران میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے، احتیاط بہت کرتے تھے، فاسٹ تھے لیکن احتیاط کے ساتھ۔ وہ ایرانیوں کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ پانی کے علاوہ یعنی دریا فرات اور ان کی شاخوں کے علاوہ سے نکل کر میدان صحرا کے کنارے آ کر ان سے جنگ لڑیں۔ وہ قوی اور تیز رفتار گھڑ سواروں کا دستہ آگے رکھتے اور اپنے عقب کو محفوظ رکھتے، یعنی دیکھیں ابھی شام میں بھی عقب کو جو پیچھے جو ہے محفوظ کر لیتے تھے۔ وہ پیش قدمی کرتے ہوئے اپنے دائیں جانب دشمن کا صفایا کرتے جاتے، جہاں تک بائیں پہلو کا تعلق تھا وہاں وسیع و عریض صحرا میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ ایسے جو ہے دریائے فرات ہے تو اس کے کنارے کنارے لڑتے تھے، اور ادھر جو صحرا ہے اگر ہارنا ہو تو پھر صحرا میں آ گئے، تو صحرا میں ایرانی لڑ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ صحرا کے بادشاہ یہ لوگ تھے۔ تو ادھر سے جو ہے اس طرح جو ٹیکٹس تھی، اسی لیے دیکھیں گے لمبا لمبی جو جنگ ہوئی ہے، ادھر اندر نہیں گھس رہے تھے، یہ کنارے کنارے جو جنگ ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ دشمن کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا پاورفل ہے نہیں ہے، لہذا احتیاط کے ساتھ کام چلا رہے تھے۔ نمبر 4، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جاسوسی اور خبرگیری کا نظام بھی قائم کر رکھا تھا، جسے مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے منظم کیا تھا، کیونکہ اس علاقے سے وہ زیادہ واقف تھے۔ ان کا طریقہ کار سابقہ معلومات اور میدان جنگ میں حاصل شدہ اطلاعات پر مبنی ہوتا تھا، یعنی ایک جنگ جیتے اس میں غلام وغیرہ جو بھی بنے تو ان سے پھر انفارمیشن لیے، پھر آگے بڑھے، پھر نظام ترتیب دیے، کہاں میلہ لگتا ہے، کہاں کیا ہوتا ہے، یہ سارے بات بتاؤ۔ نمبر 5، وہ پہل کرنے میں سبقت لے جاتے،
یہ ہے کہ وہ اٹیک کرتے تھے اور ہمیشہ پوری قوت سے دھاوا بولتے، دشمن پر ضرب لگانے کے لیے ان کے کمزور پہلوؤں کا انتخاب کرتے، وہ جیسے منصوبہ تیار کرتے ویسے اسے عملی حکمت جامہ پہناتے اور رد عمل اپنے حیران اور پریشان دشمن کے حوالے چھوڑ دیتے۔ یوں ایرانیوں کے پاس کمزور جنگی حکمت عملی اختیار کرنے یعنی براہ راست مقابلہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا۔ ان میں اتنی صلاحیت بھی باقی نہ رہتی کہ وہ جنگ کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا انتخاب کر سکے، خود طے کرتے تھے اور دشمن کو مجبور کرتے تھے۔ ایک جنگ میں تو دیکھیں نا، جنگ اللیس میں وہ تو کھانا کھا رہے تھے، پہنچ گئے۔ اچھا، نمبر 6، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر جمع کرنے اور اسے آسانی سے حرکت میں لانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے تھے، فوراً یونائٹ کر دیتے، فوراً ڈسٹریبیوٹ کر دیتے، ٹائم نہیں، زیادہ نہیں، بہت ایکٹیو تھے، خود بھی ایکٹیو، دوسرے کو بھی ایکٹیو رکھتے تھے۔ پھر نمبر 7، انہوں نے اپنی ہر کامیابی کو ایک اور کامیابی کا زینہ بنایا اور اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ہر کامیابی انہیں تحفظ دیتی ہے اور ان کے دشمن کی پوزیشن کو کمزور تر بناتی ہے، لہذا وہ اس سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کرتے تھے۔ انہوں نے کاظمیہ سے ہیرا تک کی فتوحات 40 دنوں میں حاصل کی، جبکہ عراق میں انہوں نے کل 14 ماہ گزارے۔ اب ہیرا سے جو ہے، کاظمیہ سے ہیرا تک سمجھے کہ 5-6 جنگ ہوئی ہے 40 دن کے اندر، 8 پنچے 40، 8 دن میں ایک جنگ۔ اب اندازہ کیجئے، اسرائیل جو اتنا بڑا لاؤ لشکر غزہ 10 مہینہ میں فتح نہیں کروایا۔ نمبر 8، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کے مابین دو طرفہ گہری محبت اور قدر افزائی تھی۔ ان کے لشکری ان کے ماتحت لڑنا پسند کرتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے، اب وہ بھی ان پر اعتماد کرتے اور ان کی صلاحیتوں کو سراہتے۔ وہ قائدین کی دوسری صف تیار کرنے کا اہتمام کرتے۔ تو یہ جو ہے، خود بھی جو ہے دوسروں کو محبت کرتے تھے، لوگ بھی ان کی محبت کرتے تھے، اور لوگ خواہش کرتے تھے کہ ان کی قیادت میں جنگ ہو تو اور لڑنے کا مزہ ہے۔ اچھا، پھر انہیں ذمہ داری سونپتے اور ان کے اختیارات سے نوازتے۔ نمبر 9، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تیز رفتار حملے کے سامنے ایرانی انٹیلیجنس ناکام رہتی تھی، کیونکہ اسلامی لشکر کی نقل و حرکت کی خبریں ایرانیوں تک پہنچانے کے لیے جو لوگ مامور ہوتے، ان کی خبریں پہنچانے سے پہلے خالص صورت کے ساتھ دشمن کے سر پر جا پہنچتے تھے۔ جب تک خبر پہنچی مدائن، تب تک تو سمجھ جائیے کہ یہ خود ہی پہنچ جاتے تھے۔ پھر نمبر 10، ایرانی فوجی کیمپوں میں سالاروں اور سپاہیوں دونوں میں روحانی اور اخلاقی زوال در آیا تھا اور ان کا مورال پست ہو گیا تھا، جس کا مظاہرہ سقوط ہیرا، سقوط انبار، عین التمر سے ایرانیوں کی انخلا کے وقت دیکھنے میں آیا، چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کا نفسیاتی اور مادی توازن درہم برہم ہو جانا اس کی مکمل ہلاکت کا پیش خیمہ ہوتا ہے، مگر اسلامی کیمپ کی صورتحال اس کے برعکس تھی۔ عموماً جنگ کا نتیجہ میدان جنگ میں طے ہونے سے پہلے فریقین کے عدوی تفاوت سے ہی معلوم ہو جاتا تھا، لیکن مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی برتری نے اس تصور کا پلٹ دیا تھا، یہ آپ جانتے ہیں۔ اچھا، نمبر 11، ایرانیوں میں ہم آہنگی نہیں تھی۔ کیوں؟ ان میں لشکر فارس، لشکر احواز، لشکر گیلان، اہل سواد، اہل ہیرا، یہ الگ الگ لوگ تھے۔ ان میں باہمی ربط عنقا تھا؟ بالکل نہیں تھا۔ ان کی بولیاں بھی مختلف تھیں۔ ایرانی اپنے عرب حلیفوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان میں سے بعض بہت مزور تھے، اسی طرح ان کی تربیت بھی ناقص تھی، اور ادھر مسلمان جو ہے جسم واحد کی طرح تھے۔ اور آخری آپ دیکھیے 12، ایرانیوں کی آبادی زیادہ تھی اور وہ میدان جنگ میں بھی زیادہ نفری لاتے تھے۔ ان کے لشکر میں جنگی ہاتھی بھی ہوتے تھے۔ انہیں یہ فائدہ بھی حاصل تھا کہ وہ اپنی سرزمین اور اپنے علاقے میں لڑتے تھے۔ ان کی سرزمین اپنی دفاعی حیثیت آبی رکاوٹوں کے بدولت سازگار بھی تھی، اور سرسبز و شاداب وادیوں میں وہ پانی کی قلت سے بھی دوچار نہیں ہوتے تھے، مگر وہ لوگ کمزور، بزدل اور غیر تربیت یافتہ تھے، اور ان کے سالار فکر سے عاری اور شجاعت سے خالی تھے۔ اس کے برعکس مسلمان تعداد میں کم تھے، لیکن وہ نہایت طاقتور، مضبوط ایمان والے
اور اعلیٰ تربیت یافتہ تھے اور اللہ کے راہ میں شہادت پانے کی آرزو رکھتے تھے۔ تو یہ تمام فیکٹر تھے جس کی وجہ سے 14 مہینے میں پورا عراق فتح ہو گیا تھا۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے ایرانی لوگ پھر بولڈ ہو گئے اور مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ فوجی 10,000 تھی اور ادھر لاکھوں لاکھ فوج تھی۔ تو پھر وہ بار بار جو ہے خبر بھیجتے تھے مدینہ کہ خلیفۃ المسلمین ہمیں فوج دیجیے، فوج بھیجیے، یہ جو ہے دبائے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری فوج شام میں جو ہے اٹکی ہوئی تھی، وہ بھی کیا کرتے، یہاں تک رسپانس جب نہیں آیا تو مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے چل کر کے آئے مدینہ کہ خود سے جا کر کے بتائیں گے تو پھر ان کو زیادہ یہ ہوگا۔ لیکن وہ آئے تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ بالکل بیڈ پہ ہیں، بس آخری سانس ہے، یعنی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، لوگوں کو ملاقاتی وغیرہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اطلاع مل گئی کہ مثنیٰ بن حارثہ آئے ہیں، لیکن وہ نئے خلیفہ کے جو انتخاب وغیرہ کا معاملہ چل رہا تھا تو وہ ملاقات نہیں ہو پائے، لیکن بول دیے کہ جو بھی خلیفہ بنیں گے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بول دیے اگر میرا انتقال ہو جائے تو فوراً جو مثنیٰ بن حارثہ کو فوج روانہ کر دینا، دیر مت کرنا۔ تو پھر جو ہے جیسے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فوج روانہ کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایران کا معاملہ جو اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شام سے زیادہ نازک ہو گیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد۔ اس کا اندازہ آپ صرف اس سے لگائیے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں اور یہی حکم تھا کہ اگر میں رات میں انتقال کر جاؤں تو صبح کا جو ہے انتظار مت کرنا، اور صبح میں انتقال کر جاؤ تو شام کا انتظار نہیں کرنا، فوراً مثنیٰ بن حارثہ کو فوج روانہ کر دینا۔ لیکن جب وہ خلیفہ بنے اور لوگوں کو جو ہے ابھارے کہ عراق کے لیے فوج کے لیے جو ہے روانگی ہے، نام لکھاؤ سب لوگ آگے بڑھو، کوئی نام ہی نہیں لکھا رہا تھا، کوئی سپہ سالاری کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن تک آواز لگائے گئے، کسی نے نہیں نام لکھا۔ معلوم تھا کہ ایران سے ٹکرانا ہے، اتنا آسان نہیں ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں ہے۔ تب جا کر کے 3 روز یا 4 روز کے بعد جو ہے ان کے سمدھی جو ہے وہ کہے کہ ہاں ہم تیار ہیں۔ ان کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ حضرت ابو عبید بن مسعود ثقفی، مختار ثقفی کے والد، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے سسر، ان کی ایک بیٹی تھی حضرت صفیہ، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گا، قبیلے ثقیف کے تھے وہ۔ تو پھر جو ہے فوج تیار ہوئی اور وہ گئے ہیں، تو پھر مار کے جسر ہوئی ہے، تو اس میں بہت جو ہے وہ بڑی شکست ہوئی ہے مسلمانوں، وہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ایرانیوں سے جنگ میں جو ہے پہلی اور آخری شکست جو وہی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو پہلے ابھی ہم جو ہے اب میں دیکھوں گا کہ پہلے مار کے جسر میں بتا دیتا ہوں، اور پھر قادسیہ تک پہنچ کر کے جو ہے شام کے بارے میں بتاؤں گا، اب پھر شام میں جو ہے کچھ مہمات ہو کر کے پھر عراق کی طرف آئیں گے، قادسیہ کی طرف، اور پھر ادھر جائیں گے، تو تھوڑا دونوں طرف جو ہے دیکھیں گے تو جو ہے زیادہ لطف آئے گا۔ جزاک اللہ۔